اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ٹھیک ہے، ساڈے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی. مرزا صاحب کے فالوور سے گزارش ہے کہ اب ذرا عقل شریف کو حاضر کر کے یہ سنیں، دیکھیں کہ مرزا جیل میں گلگٹ کی طرح کیسے رنگ بدل رہا ہے. یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے. جیسے محمد علی مرزا ہے، انجینئر ہے، اچھا کافی نوجوان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو، اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہے نہیں. کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو. اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں. ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ. ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں، باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان. تو یہ لانتے تو آپ سارے بھیج رہے ہیں. تو میری بزرگی پہ لعنت ہو، لعنت میری بزرگی. آمین.